چلیے تو آج آیت سورہ بقرہ میں واپس جائیں گے. ہم لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 157 تک پڑھے تھے. 158 سے آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. 158 159 160 تین آیتیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہترین تفسیر ہو اور آیت کی گہرائی کو سمجھے. اللہ تعالیٰ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھے ہم لوگ. تو کوئی اس کو اردو میں کوئی پڑھنا چاہیں گے؟ اس کے پاس ہے اردو؟ کون سی بولے آپ؟ 150 9 جی 158 سے 158 150 160 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور تم اللہ ہی کے پاس جمع کیا جاؤ گے. اس کے بعد اللہ ہی اس کی رحمت سے آپ ان کے ساتھ نرم رہیں. اور اگر آپ تند کھو صحت طبیعت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتظر ہو جائے سو آپ ان کو معاف کر دیجیے, ان کے لیے کر دیجیے. 159 بولے نا؟ 158 اچھا سوری 158 صفا و مروہ 128 سوری 158 159 160 بول رہے نا؟ سوری ہاں سوری بلا میں وہ نکال دی تھی, دوسرا پارا نکال دی تھی. بلا شبہ کوہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس دونوں پہاڑوں کے درمیان سے کرے, اور جو خوشی خوشی کوئی نیک کام کرے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور اس کو خلوص نیت کو خوب جانتا ہے. کیا 159 جو ہماری نازل کر دے آیت کو جو خوب واضح ہے اور راہ بتانے والی ہے, چھپا کر رکھتے ہیں باوجود یہ کہ ہم ان کو کتاب الہی میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں بھی لعنت کرتے ہیں. مگر جو توبہ کرتے ہیں پھر اصلاح بھی کر لیتے ہیں پھر اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں اور میں ہوں توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. شکریہ بھائی. تو آج کے جو تین آیت ہیں وہ بیسیکلی پہلی آیت جو ہے صفا اور مروہ کے بارے میں ہے, جو کہ حج اور عمرہ کے ارکان میں ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ سے ہیں تو آپ لوگ تو صفا مروہ دیکھے ہوں گے اور کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرے ہوں گے. تو یہاں پہ جو ہے ٹاپک اب چینج ہو رہا, صفا مروہ کے بارے میں ٹاپک شروع ہو رہا, اور اس سے کمپیئر کرتے ہوئے یہودیاں صفا مروہ کو چینج کرنے کی کوشش کرے اپنے کتابوں میں, اور ایک نیا مروہ نیا کعبہ کے جیسا بنا لیے اپنے جیروسلم میں, اور اس طریقے سے اسلام کا امپورٹنس کم کرنے کی کوشش کرے تھے. تو وہ ٹاپک کو لیتے ہوئے جو لوگ گناہیں کرے, جو دین کو چھپانے کی کوشش کرے, اس پس منظر میں آیت نازل. پہلی آیت ہے صفا اور مروہ کی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو کئی لوگ یہ عمرہ حج کرتے وقت جب کعبے کا طواف ہو جاتا تو صفا اور مروہ کا طواف کرتے. طواف بولے تو گول گھومنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ گول گھومے. صفا مروہ میں کیسا رہتا, آپ کو جو ہے صفا سے مروہ جانا, مروہ سے صفا جانا, ایسا 7 راؤنڈ ہے. تو دیکھا گیا تو طواف بھی کعبے کے اوپر بھی 7 راؤنڈ ہے اور صفا سے مروہ بھی 7 ہی ہے دیکھا گیا تو آپ صفا اور مروہ کے بیچ میں جو صحیح کر رہے, جو چل رہے, وہ بھی طواف ہی ہے ایک طریقے سے کعبے کے جیسا. اس لیے آیت میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے صفا اور مروہ کے طواف کرنے والوں کو بلکہ بولتے تو اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کرے طواف, مگر ہم لوگ تو صرف طواف جو ہے کعبے کو کرتے سمجھتے, مگر صفا مروہ کا بھی طواف ہے.
تو طواف کا مطلب کیا ہے, طواف کیوں کرتے, صفا مروا کے پیچھے لاجک کیا ہے, اس کو تھوڑا سا اس آیت میں ایکسپلین کیا گیا. تو ہم مسلمان کے لیے ہیلپ فل ہے کہ جب ہم عمرہ جائیں اور ہم لوگ جب حج کو جائیں تو ہم لوگ صفا مروا کو جس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس طریقے سے انڈرسٹینڈ آنی چاہیے. اس کے لیے آیت اس کے اوپر ایمفسائز کر رہی ہے. عربک میں ورڈ یوز کیا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا شاعر اللہ. شاعرہ, یہ آپ عربک میں مڈل ایسٹ میں جو سگنلس رہتے نہیں ٹریفک کے ریڈ وغیرہ ان کو اشارہ بولتے. آپ سنے ہوں گے, میں جب گیا تھا عمرہ کو تو لوگ بول رہے تھے یہ دوسرے اشارے سے رائٹ پلٹو. تو اشارہ کیا ہے بولے تو وہ سگنل کو بولتے, رائٹ, کریکٹ. ہاں دیکھو کریکٹ ہے سگنل بولتے اشارہ. اشارہ سگنل کو ہی بولتے. ہاں, اس سے نکلا ورڈ شاعر اللہ, اللہ کے اشارے. تو اشارہ آپ کو کیا بولتا, رائٹ جاؤ لیفٹ جاؤ, آپ کو ڈائریکشن بتاتا. تو اللہ تعالیٰ بولتے صفا اور مروہ کعبہ یہ سب جو کیا ہے شاعر اللہ ہے, اللہ کے اشارے ہے, اللہ کے نشانیاں ہیں. حالانکہ قرآن بھی ایک نشانی ہے مگر ادھر جو اشارہ ورڈ بول رہے مطلب تم اس کو دیکھے تو تم کو اللہ یاد آنا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہم نے صفا مروہ کعبہ یہ سب چیزیں بنائی, مینا کی سرزمین, حج کے ارکان وغیرہ ایسے ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آئیں گے. تو صفا مروہ بائی اٹ سیلف کوئی خاص جگہ نہیں ہے مگر جو حادثے وہاں پہ ہوئے, جو چیزیں وہاں پہ گزری, اس کہانی کو یاد کرے تو آپ کو اللہ یاد آتا. مطلب آپ کعبے کو دیکھے تو آپ کو اللہ یاد آتا, صفا مروہ دیکھے تو اللہ یاد آتا. مگر کیسا یاد آتا, صفا مروہ کے پاس کوئی اللہ کی نشانی ہے کیا, کوئی اللہ کا گھر ہے, یا کچھ تو بھی کچھ اللہ آئے تھے کیا زمین پہ نعوذ باللہ, یا صفا مروہ کے پاس کھڑے تھے کیا, نہیں, اللہ تو زمین پہ آتا ہی نہیں, اللہ تو اپنے عرش پہ استوا ہے. تو اشارے کیسا ملتے بول تو صفا مروہ کے بیچ میں ایک عجیب حادثہ ہوا بی بی ہاجرہ کا, جو ابراہیم علیہ السلام کے بیوی تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل کی آزمائش ہوئی. وہ آزمائش کے وجہ سے صفا مروہ پاپولر ہو گیا. تو ہم جب صفا مروہ جاتے یا کوئی بھی صفا مروہ جاتے, آپ کو جب بی بی ہاجرہ یاد آتے تو ایونچولی اللہ آپ کو یاد آتے. تو وہ جگہ ایسے جگہ ہے جن کے وجہ سے آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے. اور کس طریقے سے یاد آنا چاہیے کہ اللہ کے واسطے جو قربانی دیتے اس کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے, بچا لیتے, اور ریگستان میں سے بھی پانی نکال کے دیتے, زمین میں سے جہاں رکھی بنجر زمین میں سے بھی پانی نکال کے پروٹیکشن دیتے اکیلی عورت کو اور چھوٹے 2 مہینے کے بچے کو. تو یہ جب آپ دیکھ کے آپ اللہ کی طرف اور متوجہ ہوتے اور اللہ کے پر یقین بڑھتا تو اللہ کو آپ اس طریقے سے یاد کرتے, تو اس طریقے سے اشارہ ہو گیا, وہ شاعر اللہ ہو گیا. اور کئی لوگ صفا مروہ کے ٹائم پہ یہ آیت پڑھتے صحیح کرتے وقت, یہ آیت پیپروں پہ لکھ لیتے لوگ, اور جو ہے زور زور سے 100 بار 50 بار میں بھی پڑھتا تھا پہلے. پھر بعد میں سوچا کہ کیوں پڑھ رہا ہوں میں, اس کا مطلب کیا ہے, اس کی تفسیر کریں گے, تفسیر پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آتا کہ کیوں یہ آیت صحیح کرتے وقت پڑھنا چاہیے. سمجھ رہے بات کو. تو ہم لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہم نے صفا مروہ انسانوں کے لیے شاعر اللہ کی طرح بنائے, اللہ کی نشانیاں, اللہ یاد آئے تمہارے کو. تو اگر ہم صفا مروہ میں صحیح کر رہے, تیزی سے بھاگ رہے, احرام تھوڑا اٹھا کے تیزی سے بھاگ رہے اور وہ پورے ارکان پورے کر رہے, مگر انفارچونیٹلی آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد نہیں کرے اور اگر آپ بی بی ہاجرہ کو یاد نہیں کرے تو آپ وہ شاعر اللہ کی عزت نہیں کر رہے. آپ اس کو ایک خالی ایک برہمنا پوجا کرتے نہیں مندروں میں, مگر ان سانسکرت میں رٹا مار لیتے مگر ان کو میننگ نہیں ہے معلوم, خالی وہ کر دے کے نکل جاتے, کیا بولتے ہو گیا, جیسے نماز ایکسرسائز کی طرح پڑھ لیے مگر اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوئے, ویسی چیز ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہم نے وہ چیزوں کو عزت اس لیے دی تاکہ یہ چیزوں کو دیکھ کے تمہارے کو اللہ یاد آئے. تو اگر ہم جلدی میں ہے صحیح کرنے کے اور وہ 7 نمبر کے پر زیادہ فوکس ہے, مطلب میرے ساتھ ہوا ایسا, اس میں بتاؤ, جب شروع میں کرا تھا تو میرے کو ٹینشن یہ تھا کہ میں ارکان پورے کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, مطلب وہ نمبر 7 ہوئے نہیں ہوئے, 2 ہو گئے کیا, 3 ہو گئے کیا, 4 تو نہیں ہو گئے تھے,
میں کتنا پیچھے ہوں, میں وہ برابر ٹچ کرا نہیں کرا, وہ پورا صحیح کی طرف گول مروا کے پہاڑ تھوڑا ٹیڑھا رہتا, اس کے پیچھے گیا نہیں گیا, پھر یہاں پہ کھڑے رہ کے دعا پڑھنا تھا, دعا پڑھا نہیں پڑا. ارکان کے اوپر اتنے فوکس ہو جاتے کیونکہ ارکان ہی لوگ سکھا کے بھیجتے اپنے کو حج اور عمرہ میں کلاسز میں, کہ ہم لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا بھول جاتے اور جو ہے بی بی ہاجرہ کو یاد کرنا بھول جاتے, اور یاد کرے تو ایسا یاد کرتے دعائیں کرنے کے خاطر, اللہ سے کچھ مانگنے کے خاطر, وسیلہ ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ بی بی ہاجرہ کر کے رو رو کے اپنے آرزوؤں کی دعائیں وغیرہ مانگ لیتے, مگر یہ چیز کو جو ہے کمپلیٹلی مس کر دیتے. تو یہ آیت جو ہے آپ کو دوبارہ اس طرف بلا رہی کہ جب صحیح کرتے آپ اور صفا مروہ کے بیچ بھاگتے تو وہ شاعر اللہ کی عزت کیجیے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ دو پہاڑوں کو اس طریقے سے بنایا اور وہاں پہ جو حادثہ ہوا ہے وہ حادثے سے سیکھ لے کے ایونچولی ہم بھی بی بی ہاجرہ کے قدموں میں چل رہے. ایک بات آپ غور کیجئے, یہ جو آپ راستہ چل رہے نا صحیح کا, وہی راستے پہ بی بی ہاجرہ چلے تھے, چلے نہیں بھاگے تھے, تو آپ بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے. تو اگر آپ اسپرچولی غور کریں, آپ بی بی ہاجرہ کے قدموں کے اوپر چلنا چاہ رہے, اور عربک میں اردو میں بولیے کسی کے قدموں کے پیچھے چلنا مطلب ان کو امیٹیٹ کرنا, مطلب ان کو فالو کرنا. تو ہم بی بی ہاجرہ کے پیچھے اس لیے چل رہے تاکہ ہم بی بی ہاجرہ کی نقل کریں, اور ہم نقل خالی بھاگنے میں نہ کریں بلکہ ان کے جیسا جو توکل تھی وہ توکل ہمارے اندر آئے اور ان کے صفات ہمارے اندر آئے, اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے کو بھاگنے لگا رہے. تو اگر آپ بھاگ رہے مگر ان کے صفات آپ کے اندر نہیں آ رہے, توکل نہیں آ رہا, اللہ پہ وہ بھروسہ نہیں آ رہا, تھوڑی پریشانی آتے حیبت میں آ جا رہے, نمازاں چھوڑ دے رہے, یا اللہ کو سوال کر دے رہے, یعنی تو جو ہے دین سے دور ہٹ جا رہے, پریشانیوں میں ڈپریشن میں چلے جا رہے, اللہ کی طرف برداشت نہیں کر سک رہے, تو آپ صحیح میں بھاگ کے صفا مروہ کے بیچ میں کیا سیکھے؟ پھر آپ ان کے واقعے میں ان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلے, جو ایکچولی انہوں وہ راستے پہ چلے تھے اس کا وہ چلنا آپ نہیں کرے. ہاں آپ فزیکلی کاپی مار لیے, مگر وہ جو اللہ تعالیٰ ان کے راستے پہ چلانا چاہ رہا تھا, ان کے جیسا صبر اور توکل لانا چاہ رہا تھا, وہ توکل آ ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ سوچے ہی نہیں. وہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے. صفا مروہ کے اوپر جاتے ہی وہ چیزیں پوری میموری کے جیسے آ جانا چاہیے, فلیش آ جانے. فار ایگزامپل کسی کا قبرستان پہ گئے, آپ کے عزیز ماں باپ ہے, وہاں پہ جاتے ہی آپ کو کوئی دوسری چیز آفس کا کام یاد نہیں آتے, جو انتقال کر گئے انہوں یاد آتے. آپ کے ابا کا اگر جانا قبرستان ہے, قبرستان پہ گئے تو آپ کے ابا یاد آتے نہیں آتے؟ ارے میرے ابا تھے, رہتے تو بہت خوش ہوتے تھے, آج میرے بیٹے کی شادی ہے, انہوں رہتے تو بہت مزہ رہتا تھا, میری تکلیف کے وقت میں میرے کو سہارا دیتے, یاد کرتے. کیوں؟ آپ ان کے قبرستان کے سامنے بیٹھے ہوئے, رائٹ؟ آپ وہاں پہ قبرستان پہ ابا کے سامنے جا کے پھولاں ڈالتے ہوئے آپ آنے والی پکچر کے بارے میں, کل کرکٹ میچ کیا ہے, کل رات میں کھانا کیا پکاؤں, بلکہ 80 سے گلاب کے پھول ڈال کے نہیں آتے, عقیدت کے ساتھ جاتے. تو وہی عقیدت صفا مروہ میں آپ جب گئے, وہ صفا مروہ بنا ہے بی بی ہاجرہ کی وجہ سے, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے. آپ اگر اس کو یاد نہیں کر کے اپنے کہانیاں شروع کر دیے, اپنے دعاؤں کے لسٹ, اور ہاں دعا مغفرت کی کرنی چاہیے, وہ جگہ اچھی ہے, مگر یہ جگہ اس چیز کی نہیں ہے. یہ جگہ عبرت کس چیز کے لیے ہے؟ توکل کے لیے. نہ کہ خاندان کے جتنے لوگ آپ کو کیا کیا دعا مانگو بول رہے, سب لسٹ پیپر پہ لکھ لے کے ایک ایک کر کے بھائی اس کے لیے دعا مانگے. مطلب وہ مقصد, وہ جو سیکھ لینی چاہیے اور جو ان کے قدموں میں چلنا چاہیے, وہ کانسنٹریشن اس نہیں آ رہا. اس لیے تھوڑی دیر بیٹھیے. اگر آپ کو کانسنٹریشن نہیں آ رہا, چلتے چلتے بھاگتے ہوئے تھکن میں راؤنڈوں میں ایسے بزی ہو جاتے, جلدی میں رہتے کہ دماغ نہیں چلتا, دماغ صرف اس کے اوپر چلتا کہ کتنے نمبر کرے, 7 ہوئے, نہیں ہوئے, 5 ہوئے, 3 ہوئے, 4 ہوئے, ارے ایک بھول گئے کیا, اور ایک بار کریں گے کیا, ارے گرین لائن آ رہی, یہاں پہ ذرا تھوڑا تیز چلنا, ارے یہاں پہ ذرا رک جانا, یہاں پہ دعا کرنا تھا بھول گئے. اس کے بدلے میں آپ رکیے, 10 منٹ سانس لیجئے, آرام سے بیٹھیے, یہ پورے کہانی کو یاد کیجیے. بی بی ہاجرہ آپ کے سامنے دکھنا چاہیے کہ انہوں کیسا بھاگ رہے تھے ہوں گے, آسمان سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے ہوں گے, فرشتے دیکھ رہے تھے ہوں گے, کتنا پسند کرے ہوں گے, ان کے قدموں پہ میرے کو چلنا ہے. اور لٹرلی جو انہوں جہاں پیر رکھے آپ بھی وہیں پہ پیر رکھ رہے, تو وہ میں کروں گی.
میں گھر کو جاؤں گی واپس اپنے ریاض میں جاؤں گی یا انڈیا میں جاؤں گی اور میں بھی اللہ کے خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گی. میں بھی میرے چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو لے کے جنگل میں بھی رہوں گی تو بس اللہ پہ بھروسہ کروں گی, جنگلی جانوروں سے نہیں ڈروں گی, پانی کہاں سے آتا اس کا انتظام نہیں, میں اللہ پہ بھروسہ کروں گی, اللہ مجھے بچ کے نکالیں گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے جو بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا میں ویسی اس کے ساتھ کرتا ہوں. یہ حدیث ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ میرا اللہ بچاتا تو آپ کا اللہ بچاتا. اگر آپ سمجھ رہے نہیں میرے اللہ کی ضرورت نہیں ہے, میرے دوستاں ہیں, میرے مینیجر ہے, میرے لائسنس ہے, میرے پاس پاسپورٹ ہے, امریکہ کا گرین کارڈ ہے, میرے پاس کنیکشن ہے, تو اللہ بولتے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کر لو, میری ضرورت کیا ہے تمہارے. تو اگر آپ توکل ویسا کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کریں گے. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ صفا مروہ کو شاعر اللہ کا مطلب سمجھا رہے ادھر. کلیئر ہے کچھ یا پھر کچھ اور کسی کو شیئر کرنا ہے کوئی بات یا پھر آگے بڑھ سکتے؟ شعبے غائب ہو گیا. مسیح بھائی ایوری تھنگ کلیئر ہو گیا کیا مسیح بھائی؟ آ رہی میری آواز آپ کو آ رہی نا؟ عادل بھائی آگے بڑھیے, سب clear ہے. آ رہی میں تک کنٹینیوس بولا تو آواز نہیں ہے تو میں سمجھا مائک کٹ نہیں گیا. عادل بھائی کلیئر ہے عادل بھائی کلیئر ہے, آپ آگے بڑھیے. چلیے تو واپس اب یہ بیک گراؤنڈ سے دوبارہ آیت پڑھیں گے. میرا ذرا اردو والا چلے گیا, ایک سیکنڈ مجھے دوسرے واپس وہ آیت کے پاس اسکرول کرتا ہوں. اردو والا تو میری خواہش ہے کہ اگر کورونا کا وغیرہ پورا ختم ہو جائے اور انشاءاللہ 3 سال ہو گئے میں عمرہ نہیں کرتے, میں جنوری ہر سال عمرہ کرنے کی کرتے رہتا ہوں, تو اب کی بار عمرہ ہوا تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کے گروپ کے ساتھ جو ہے اگر کوئی آ رہے ساتھ کر کے یہ آیتوں کو وہاں پہ پڑھیں گے اور جو ہے صفا مروہ کو انجوائے کریں گے, طواف کو انجوائے کریں گے, مینا کی سرزمین دیکھیں گے. تو ایک الگ کیونکہ ہم لوگ ساتھ ہی آئے تھے یہاں پہ پڑھے تھے اور جو ہے جب وہاں پہ صفا مروہ کے سامنے رہے تھے تو انشاءاللہ یہ چیزوں کو ریپیٹ کرنے میں بہت بہت مزہ آ جائیں گا. مگر یہ فلائٹ کا بھی ہوا نہیں, سعودی کا کچھ بھی. ایک منٹ میرے بچے کو چھوڑ کے آتا تو کیا مریم بیٹا ذرا عبد الرحمان کو سنبھال لو. مریم ابھی اٹھے تھے. ہاں تو واپس آیت کے پاس جائیں. تو صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے, اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ورڈ کیا یوز کرے کہ جو لوگ بیت اللہ کا حج کرتے اور عمرہ کرنے کے لیے آتے وہ لوگ جو ہے طواف کر سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. اب دیکھیے اس سوال یہ اٹھتا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسے طریقے سے بات کر رہے کہ صفا مروہ کے پاس صحیح کرنا گناہ نہیں ہے. گناہ کیسا ہوگا؟ سوال کیا پوچھ رہے ہیں یہاں؟ ایک چیز کیا ہوتی تھی وہ زمانے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کے اندر پورے 360 بتاں رہتے تھے. تو اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کا طواف کرے مگر اندر کیا ہے بتاں ہیں, تو بتوں پہ بھی طواف ہو جا رہی. اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے اوپر بھی ایک دیوی دیوتا کو بٹھا دیے تھے یہ ابو جہل ابو لہب ٹائپ کے لوگ قریش کے, تو اس پہ بھی ایک بت تھا. تو جب وہ لوگ صحیح کرتے تھے جو مسلمان ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ابو بکر ہے, تو لوگ کو تکلیف ہوتی تھی کہ ہم لوگ تو صفا مروہ اللہ کی یاد میں کر رہے ہیں مگر وہاں پہ بتوں بھی بیچ میں رکھے ہوئے ہیں اور بتوں کو ہٹا نہیں سکتے کیونکہ مسلمانوں کی طاقت ابھی بڑی نہیں تھی. تو جب آپ صحیح کر رہے تو آپ اس کے پیچھے بھی گول گھوم رہے نا, اس کے پیچھے راؤنڈ مار رہے, تو وہ ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ آیت اس لیے نازل کرے کہ اگر آپ اس ویسے حالت میں بھی کر لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مرضی تو اللہ کی بات کرنا ہے. اب آپ مجبور ہے ادھر لا کے رکھ دیے بتاں, تو آپ اس کی طرف تو متوجہ نہیں ہو رہے, آپ کو تو ضرورت نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے آپ بتوں کو نہیں مانتے, آپ صرف اللہ کو مانتے. تو اگر رکھ بھی دے زبردستی تو کوئی گناہ نہیں ہے بول کے بتا رہے. اور مکہ فتح ہوتے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ کعبے کے اندر کے 360 بتوں کو نکال کے پھینک دیے, صفا مروہ کے اوپر جو بتاں تھے ان کو توڑ دیے,
اور جو کعبے کی چاروں طرف تھوڑی تھوڑی دور پہ بتاں تھے، پورے بتاں صاف کر دیے. تو اس کے بعد میں پھر اب گناہ کا تو چانس ویسے بھی نہیں رہتا. اور ایک چیز گناہ نہیں ہے بول تو علماء یہ بھی بولتے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. تو یہ نہیں کرے، خالی طواف بھی کرے تو بھی عمرہ ہو جاتا، یہ تو سنت ہے بلکہ بولتا. ویسے تو عمرہ خود پورا سنت ہے، جتنا بھی کرے کافی رہتا. مس بھی ہو جائے کچھ اس میں 7 میں سے کم بھی ہو جائے تو دم دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنت ہی ہے بول کے یہ آیت یہ بولنا چاہ رہی. اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. اور جو بھی اللہ کی مرضی کو جو بھی یہ نیکیاں کرتا اور جو بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں پہ آئے اور محنت کرے اور سفر کرے اور جو ہے تکلیفات اٹھا کے یہ جگہ میں کرے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ 2 الفاظ یہاں پہ اللہ کے نام ہے، ان اللہ شاکر علیم. شاکر علیم، اللہ تعالیٰ بولے میں شاکر اور علیم ہوں. شاکر کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا ذرا اپن گہرائی میں جائیے. بہت خوبصورت اللہ کا نام ہے. شاکر جو ہے انسان کو بھی لگا سکتے، اللہ کو بھی لگا سکتے. جو شکر کرے وہ شاکر ہے. جیسا ہم شکر کرتے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ ہمارے کو بزنس دیا، اولادہ دیا، صحت دیا، عمر دیا، عزت دیا سوسائٹی میں، تو آپ جو ہے شکر ادا کرے. ٹھیک ہے، تو آپ شکر ادا کرے تو آپ شاکر بن گئے. مگر اللہ تعالیٰ کو بھی ورڈ اپلائی ہوتا شاکر. اللہ تعالیٰ شاکر کیسا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ شاکر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں اور ہماری عبادات کو قبول کرتا اور احساس کرتا، اس لیے انہیں شاکر. تو باریکی سمجھ رہے آپ، انسان شاکر بننا الگ ہے اور اللہ شاکر بننے میں فرق ہے. حالانکہ ورڈ سیم ہے، جو بھی اللہ کے نام ہی شاکر بولتے. مگر اللہ تعالیٰ کس بات کا شکر ادا کر رہا؟ اللہ تعالیٰ تو شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ شاکر کیسے ہوا بولے تو ہمارے چیزوں کو احساس کرتے کہ ہاں میرا بندہ تکلیف اٹھا کے گیا، میں احساس کرتا ہوں، اس کے بدلے میں اس کو میں جنت دیتا ہوں یا فلاں ترقی دیتا ہوں یا ہدایت دیتا ہوں یا ایمان دیتا ہوں. یہ جو ریکگنائز کرتے اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کو اور ہمارے خامیاں رہنے کے باوجود بھی ہمارے عبادات کو قبول کرتے. حالانکہ وہ بہترین ایمان کے طریقے سے نہیں ہوئے، بہترین جذبے سے نہیں ہوئے، مگر پھر بھی اچھی عبادت ہوئے. اس کو ریکگنائز کرنا، اس کو ایکسپٹ کرنا اور قبول کرنا، حالانکہ وہ لیول کے نہیں ہیں، اتنے بہترین خوبصورت نیکیاں نہیں ہیں، مگر تھوڑے بدصورت نیکیاں ہیں، تھوڑے خامیاں ہیں، تھوڑی کمزور نماز ہے، تھوڑی کمزور خیرات ہے، اس کے باوجود بھی جو قبول کرتا اس کو شاکر بولتے. تو اللہ کا کتنا خوبصورت نام ہے. تو آپ لوگ یہ نام کو استعمال کیجیے، اللہ سے بات کرے جب، جیسا آپ کچھ نماز پڑھ رہے یا کچھ نیکی کرے مگر آپ چاہتے کہ آپ کی نیکی اللہ قبول کرے تو بولنا اے اللہ تو شاکر ہے، حالانکہ میں نیکی کر دیا میں، مگر اتنی بہترین طریقے سے نہیں ہوئی جتنا جذبہ ہونا چاہیے. اس میں کوتاہیاں ہوتے ہیں، اس میں کبھی دکھاوا ہو گیا، کسی کو دکھانے کے لیے نظریہ بھی آ گیا، کسی کو چڑھا دیے ہم لوگ یا اس کی شو آف بھی کر دیے ہوں گے، ایسے غلطیاں کر دیے ہوں گے. تو غلطیوں کو معاف کر دے اور نیکی کو پاک کر کے تو قبول کر لے، کیونکہ تو قبول کرنے والا ہے تو شاکر ہے. بلکہ ہم اللہ کے نام کو سمجھ کے اللہ کو اس نام سے پکارے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں غلطیاں رہنے کے باوجود بھی قبول کرتا. تو یہ ہے شاکر کا میننگ. تو انشاءاللہ کل کے کلاس میں ریویژن میں ڈیٹیلی میں پوچھوں گا اور آپ لوگوں کو بتانا ہے شاکر کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت کے پر جائیں گے. کوئی سوال؟ آیت نمبر 159 لاسٹ آیت ہے. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے ان سے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو یہاں پہ کیا گناہ کی طرف اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے؟ وہ لوگ جو ہمارے دلیلوں کو، ہدایت جو کتابوں میں آئی ہوئی ہے قرآن حدیث میں، اس کو چھپا دیتے، لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے، جبکہ وہ بات واضح ہو چکی ہے، کلیئر تھی، اور لوگوں کو گمراہی میں رکھتے، ویسے لوگوں پہ اللہ کا عذاب ہے. تو کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یہاں پہ؟
تو میری آواز آ رہی نا؟ आ रही है आ रही है علم والوں کے اوپر ہو رہا ہے یہ جو جس کو اپن یہودیوں کے اوپر ہے، نہیں، مولانا بنی جو اسرائیل۔ صاحب علم جس کو بولتے ہیں وہ لوگوں کو، ہاں، جس کو اپن معاشرے میں مولانا یا مولوی یا بے مفتی شک۔ ہے عالم ہے بول کے بنا لیا۔ یہودیوں پہ مگر جیسا نصیر ندی بولے یہ یہودیوں کے عالموں کے پر، کیونکہ یہودیوں کی کتاباں ہر کوئی نہیں پڑھتے تھے، عالمہ پڑھتے تھے۔ تو جو ہے جو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ان کے کتابوں میں بیان ہے وہ چھپاتے تھے وہ لوگ، تو میرے خیال میں اس میں اسی کا ذکر ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تورات میں ایک دم ذکر تھا تو وہ چھپا کے وہ لوگ جی جی بہت صحیح، بہت صحیح بولے، ایک دم صحیح، وہی ہے آیت کا پس منظر تو وہ ہے، مگر آج ہم اس آیت کو کس طریقے سے لیں، آج یہ چیز کیسے ہم لوگوں میں عام ہے۔ فار ایگزامپل آج کے علماء بھی ایک چیز کو حق جانتے اور مگر ایک فرقے کے ہے اور وہ لوگ قرآن پڑھ چکے، ان کو معلوم ہے سامنے والا فرقہ صحیح ہے، پھر بھی اپنے فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے جو سامنے والا لے کے آئے، کوئی حق کی بات کرتا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہونے والا ہے، کوئی پیغمبر نہیں پیدا ہونے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو کلیئر کرنے کے لیے کوئی نیک شخصیت، کوئی بہت بڑے عالم کو ہر 100 سال میں ایک پیدا کرتا ہے۔ تو مطلب 1400 سال میں اب تک 14 ایسے بڑے عالمہ گزرے ہیں جنہوں نے پھر گندگی کو صاف کی ہے اور دین کو پھر صاف فریش بنائے ہیں، اور اس کے اندر کے جو گندگیاں لوگوں غلط عقیدے لے کے آئے اس کو کلیئر کرے۔ اب سمجھیے، اب آپ 200 سال پہلے اگر آپ دیکھ لیے تو کعبے میں جو ہے 4 مصلے تھے، یہ امام ابو حنیفہ کی، یہ امام شافعی کی، اس کی بلکہ 4 الگ اذان، 4 الگ جماعت، حالانکہ کعبہ ایک نماز ہونی چاہیے۔ تو امام عبد الوہاب جو وہابزم کے فاؤنڈر ہے سعودی کے، انہوں نے آ کے بولا نہیں، چاروں نہیں ہونا چاہیے، 4 فرقے نہیں ہونا چاہیے، ایک اللہ ہے۔ کوئی امریکہ سے یوروپ سے آ کے دیکھ رہا مسلمانوں میں 4 بٹوارے ہو گئے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ایک پہ کھڑے رہنا چاہیے۔ تو ایک امام کو لگائے، ایک نماز، ایک اذان، اور سب لوگ ان کے پیچھے پڑیں گے۔ اب یہ کتنی بہترین چیز ہے۔ ایک میرے حساب سے انہوں بڑے مجدد تھے جو عبد الوہاب، جو وہابزم کو فاؤنڈر ہے، انہوں نے سعودی عربیہ میں پورے درگاہ سسٹم ختم کیا، اور جو انیسلی درگاہوں کے پاس جا کے بکرے کاٹنا، نیاز کرنا، یہ سب انتہا پہ پہنچ گیا تھا، اور انہوں نے یہ سب چیزوں کو خرے، اور یہ جو قبرستان ہے مدینے کے پاس، اس کا نام بھول رہا ہوں، اس کو پورا لیول کر دیے، کیونکہ پورے ایسے ابو ہریرہ کے قبرستان کے اوپر بھی بکرے کٹ رہے تھے، تو انہوں پورے لیول کر دیے اس کو، اور اس کو صاف مٹی بنا دیے۔ احد کے جو شہید تھے ان کے قبرستان کے اوپر بھی ایسی لوگ آتے تھے، تیل چڑھاتے تھے، پھلاں چڑھاتے تھے، وہ پورا لیول کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بہترین کام لیے، ایک مجدد ہے۔ مگر اب آپ دیکھیے انہوں اپنا کام کر کے گئے، مگر جو ان کے آس پاس دوسرے عالمہ تھے جو دوسرے فرقے کے تھے، وہ لوگ ان کو سپورٹ کرے، حالانکہ ان کو معلوم تھا یہ کام جو بندہ کر رہا صحیح کر رہا۔ ہمارے قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کسی بت کو پوجا نہیں کرنا، کسی کے پاس جا کے ماتھا نہیں ٹیکنا، اور جو ہے اللہ کے پاس ماننا، ایک امت رہنا، ایک کعبہ رہنا، ایک مسجد رہنا، ایک امام رہنا، اور یہ بکرے نہیں کٹنا، نیازہ نہیں ہونا، معلوم تھا۔ بریلویوں کو معلوم ہے، دیوبندیوں کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، مگر ان کے کتابوں میں کلیئر لکھا ہوا ہے، قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا، مگر کیا وہ چیز کو جا کے بولے نہیں یہ عبد الوہاب صحیح بول رہے، آپ ان کو فالو کرو، اچھا کام کرنے آئے، ہم جو آج تک بولے آپ کو غلط بولے نہیں بولے۔ تو جانتے بوجھتے یہ جو حرکت مسلمان کے عالمہ کرے، جو ایسے نیک شخصیت کے سامنے، ان کو یہ آیت اپلائی ہوتی، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے میرے عالمہ یہودیوں کے جیسے رہنے والے، بڑا فرقہ، بڑا گروپ جو ہے۔ تو آج جو لوگوں کو اور الٹا بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، عبد الوہاب جیسے انسان کو جو ہے بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے، برٹش کا ایجنٹ بول کے جو افواہ پھیلائے، یہ کب کی بات ہے؟ 100-150 سال پرانی بات ہے، 200 سال مشکل سے جو ہے گزرے ہوں گے۔ تو جب ایک فرقے والے دوسرے فرقے کو اٹیک کرتے
مگر اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یہ ایک بہت اچھی قرآن کی دلیل لے کے آیا, ایک سنت جو ختم ہو گئی اس کو دوبارہ زندہ کرا, یہ بدعت جو زمانے میں چل رہی تھی اس کو ختم کرا, نہیں بولتے. جبکہ وہ لوگ معلوم ہے, جبکہ وہ لوگ قرآن پڑھ چکے, جبکہ وہ لوگ تفسیر کر چکے. تو آپ بولیے کیا یہ لوگ یہودیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں چھپا دیے تھے, ان میں اور ان میں کچھ فرق ہے؟ نہیں. تو کیا یہ آیت ان کو اپلائی نہیں ہوتی؟ کیا یہ لوگ یہ وہی حرکتیں نہیں کر رہے جو یہودیوں کے عالمہ کر رہے تھے؟ اور آج ہم لوگ بھی ان کے اگر تابع چل رہے اور بلائنڈلی فالو کر رہے کہ یہ میرا فرقہ ہے, یہ میرے فرقے والے ہیں, کچھ بھی بولو میرے فرقے میں میرے کو شادی کرنا ہے, میرے فرقے میں رہنا ہے, میرے عالم کے ساتھ رہنا ہے, جبکہ آپ کو قرآن میں کلیئرلی دکھ چکا ہے کہ وہ لوگ غلط کر رہے اور پھر بھی ان کے پیچھے جا رہے کہ وہ تو نام عزت مل جاتی نہیں تو سوسائٹی سے باہر چلے آ رہی. تو ہم جان بوجھ کے اگر ہم بھی انہیں کو فالو کر رہے تو کیا آیت ہم کو اپلائی نہیں؟ یہ جو یہودیوں کے عالمہ کر رہے تو گڑبڑ ہم نہیں کر رہے کہ ہماری زندگی میں یہ گناہ نہیں ہے؟ تو غور کرنے کی بات ہے کہ یہ آیت ہم یہودیوں کے عالموں کے اوپر تو ٹھہرا سکتے, مگر ہم لوگوں پہ بھی لینا چاہیے, ہمارے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت ہمارے ساتھ ہے نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کے اوپر لعنت بھیج رہے. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلیں, اب ہماری اتاری ہوئی دلیلیں کیا صرف تورات کو ہے؟ قرآن کیا دلیل نہیں ہے ہماری؟ کیا حدیث ہماری دلیل نہیں ہے؟ کیا یہ ہدایت نہیں ہے؟ کیا قرآن ہدایت نہیں ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہماری اتاری ہوئی دلیلیں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں, جبکہ واضح کرنا چاہیے. تو ہمارے قرآن اور حدیث میں تو اس آیت میں آتی, جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلیں, دوبارہ پڑھو, جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلیں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں, باوجود کہ ہم اس سے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے تھے, کلیئر کر چکے تھے, مگر ہر کوئی نہیں پڑھتا قرآن اور حدیث. تم پڑھے اور تم کو معلوم ہو رہا کہ سامنے والا صحیح کر رہا, پھر بھی تم اس کو روک رہے, اس کو سپورٹ نہیں کر رہے, اس کو ساتھ نہیں دے رہے. تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تمام لعنت کرنے والے مطلب فرشتے, جن کو حق ہے لعنت کرنے کا, جو بدوا دینے کے قابل ہے, جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیے, وہ فرشتوں کو بولا جا رہا ہے, تمام لعنت کرنے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ کی لعنت خود کافی ہے, تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. تو یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے جو یہودیوں کے عالمہ بھی کرتے تھے, اور آج کے مسلمان اپنے اپنے فرقے کو, اپنے کمائی کا ذریعہ, اپنے مسجد کی گدی اور اپنے خانخواہ کو نہیں چھوڑنے کے لیے یہ گناہ کر رہے. تو اس لیے ہم فرقے بازی سے نکل کے حق اور قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنا چاہیے, جو اللہ تعالیٰ کی واضح کرے ہوئے کلیئر کری ہوئی ہدایت ہے, نہ کہ کسی فرقے, نہ کسی انسان, نہ کسی شخصیت کے پیچھے جانا چاہیے. ہاں وہ انسان کو فالو کر سکتے جب تک انہیں قرآن حدیث کو فالو کرا, ہم فالو کرتے, ہم عزت کرتے ہو ویسے عالموں. جس مومنٹ انہیں ہٹا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اگر ہم نہیں چھوڑ رہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہم پہ ہے, تمام لعنت کرنے والے فرشتوں کی لعنت. اور اللہ کی لعنت آنے کے بعد میں ترقی کیا کریں گا, اس کو ہدایت کیا ملیں گی, اور کیا جنت کے سپنے دیکھ سکتا؟ نہیں کر سکتا. اب چلیے نیکسٹ آیت نمبر 160. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لے اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں, اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحیم اور کریم ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے تواب الرحیم. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تواب الرحیم ہوں. رحیم تو آپ لوگ سمجھتے, تواب بھی بہت خوبصورت نام ہے, اس کے بعد تھوڑا سا اپن لوگ بات چیت کریں گے. مگر اللہ تعالیٰ یہ آیت تو یہودیوں کے لیے, عالموں کے لیے تھی, مگر یہ آیت کو جنرلی بھی لے سکتے. تمام گناہ کرتے, جو بھی گناہ کرے, ایسا بھی گناہ کرے, افسوس نہ کیجیے, اللہ کے پاس واپس لوٹ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتا, بے چین ہے, انتظار کر رہا, نہیں ہو سک رہا, غلطیاں کر دیے, واپس پلٹیے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے, اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں سے تم کو ریسیو کرنا چاہ رہا. اور میں تواب الرحیم ہوں, میں پریشان نہیں ہو جاتا, میں اریٹیٹ, اللہ تعالیٰ بول رہے میں اریٹیٹ نہیں ہو جاتا. بار بار وہی گناہ دوبارہ کریں گے تو بھی میں معاف کرنے تیار ہوں, کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اور میں تمہارا کو چاہتا ہوں, میں تمہارا چاہنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی تمہیں نہیں چاہ سکتا, تمہاری ماں سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ چاہتا. اس لیے کچھ لوگ بولتے 70 ماؤں کی محبت رکھتا اللہ تعالیٰ, اس کے لیے اللہ تعالیٰ تواب الرحیم. اس کے بارے میں ایک اور خوبصورت حدیث میں آپ کو بتا دیں کہ اس آیت کو یہیں پہ ریپ اپ کریں گے. ایک بہت پیاری حدیث ہے, ایک واقعہ ہے جو حدیث کے کتابوں میں درج ہے. ایک صحابی تھے, ذرا کمزور صحابی, جو اتنے بڑے ایمان کے نہیں تھے, اور ان کو شراب پینے کی لت. صحابی بھی تھے, جنگوں میں بھی جاتے تھے, مگر شراب پینے کی عادت. کوشش کرے, قرآن کی آیت نازل ہوئی,
शराब पीना छोड़ने से। तो क्या होता था, इस्लामिक शरीयत के हिसाब से कोड़े पड़ने चाहिए, 80 कोड़े, 50 कोड़े। दोनों पीते थे, पकड़े जाते थे, या वो खुद आते थे, वो हदीस में नहीं पता, मगर उनको कोड़े बरसाते थे, वो भी पब्लिकली। और जब 2-3 बार बार होने लगा, फिर उनको कोड़े पड़ने लगे। तो जब खुले आम होता ना कोड़ने का, कोड़ा मारने का, तो दूसरे सहाबियान देख के बोले, ऐसा लानती इंसान है, शराब नहीं छोड़ सक रहा और कोड़े खा रहा, कितना गंदा इंसान है बोल के दूसरे सहाबियां इनको बोले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दिए, ऐसा बोले आप इतनी बड़ी बात। आपको मालूम ये सहाबी अल्लाह को चाहते और अल्लाह के रसूल को चाहते। क्यों? क्योंकि गुनाह करना बड़ी बात नहीं है, आदम की औलाद है, आदम की फितरत है, गुनाह तो करते, मगर गुनाह करने के बाद में तौबा करना बहुत बड़ी बात है। तो आयत नंबर 160 में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, गलतियां होती मगर गलतियों को कॉम्पनसेट करो, गलतियों को ठीक करो, गलतियों से जो तकलीफ ज़दा हुए उनको ठीक करो, उन पे मरहम लगाओ, तौबा करो और फिर दोबारा ना करो और उसके बदले में नेकी करो ताकि गुनाह खुद को दे। तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला से मोहब्बत रहने के बावजूद ये हदीस में ये जो सहाबी थे गुनाह कर रहे थे, मगर तौबा भी अल्लाह के पास इतनी कर रहे थे कि तौबा हालांकि अकेले में हो जाती, फिर भी मेरे को सजा मिलना, खुलेआम आके अपने गुनाह को एक्सेप्ट करके कोड़े बरसा लेते थे, मगर अल्लाह से तौबा करना नहीं छोड़े, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको इवेंचुअली माफ कर दिए। तो ये वाक़ये को याद करिए और इससे निकला अल्लाह का नाम तव्वाब, तव्वाबुर रहीम। तव्वाब मतलब बार बार गुनाह करने के बावजूद नहीं करना चाहते, फिर भी कर रहे, नहीं बाज आ रहे, नहीं छोड़ सक रहे, लत लग गई, आदत पड़ गई, तो भी तौबा कीजिए, बार बार तौबा कीजिए। तौबा की बरकत से करना खत्म हो जाता, ये बरकत की, ये दुआ और माफी मांगने की बरकत है। और अल्लाह ताला तव्वाब है, जितने बार गुनाह करे उतने बार गुनाह माफ करता, फिर माफ करता, मगर शर्मिंदगा होकर अल्लाह के सामने जाना बंद मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला तव्वाबुर रहीम है। तो ये आयत के साथ ये तफसीर खत्म करेंगे। और हदीस प्यारी है, इंशाल्लाह फिर जिंदगी में दोबारा क्लासेस में, ये बहुत प्यारी, बहुत एनकरेजिंग हदीस है। जो आदमी मजबूर रहते, नेकियां करना चाहते, नेकी कर नहीं सकते, गुनाह से निकलना चाहते, कर नहीं सकते, गुस्सा है, खुसूसन हस्बैंड्स को गुस्सा आ जाता, घर के बड़े लोगों को नहीं, अफसोस करते मगर करते हो, फिर गलत बात करते थे, दिल को दुखा देने वाली बात करते, फिर अफसोस करते थे, फिर बात नहीं होती, फितरत बन जाती। वो लोग कोशिश करना चाहिए, वो लोग ये हदीस को देख के गिव अप नहीं करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। फिर गुनाह हो गया कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना, फिर तौबा करना। इंशाल्लाह तौबा करते करते अल्लाह ताला वो लत से तुम्हारे को निकाल देता। अफसोस उस तरीके से होना चाहिए, रंजदा वो होना चाहिए, मगर वापस अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तव्वाबुर रहीम। तो यहाँ पे इंशाल्लाह जो है टाइम हो गया, क्लास रैप अप कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। चलो, मेरी आवाज आ रही ना?